وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ تلاوت کرو ان پر بنی آدم علیہ السلام کی خبر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیوں؟ سچا واقعہ کیوں؟ کیونکہ یہ وہاں پہ اس قدر دوسری شکل اختیار کر گیا تھا، اور وہی آج تک اسرائیلی روایات ہمارے بھی اندر چلی آئی کہ دو عورتوں کے چکر میں پہلا قتل ہوا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا، دیکھا زمین پہ پہلا قتل عورت کے لیے ہوا، عورت کے لیے نہیں ہوا تھا۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، پھر آدم کے سلب سے اولاد پیدا ہوئی، آپ کے دو بیٹے تھے، آبیل اور قابیل، اور اس وقت جب صدقے کا حکم آیا تو روح زمین پہ صرف آپ اور آپ کی اولاد کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں کہ اس کو صدقہ دیا جائے، تو وہ صدقہ پہاڑی پہ رکھ دیا جاتا تھا اور وہاں سے آ کے پہاڑی آگ اچک کے لے جاتی تھی، اور یہی طریقہ تھا صدقہ کرنے کا۔ اب جو آبیل تھا، اس نے اپنا بہترین فربا بکرا یا جانور صدقے کے لیے سال بعد رکھا، اور جو قابیل تھا وہ کھیتیوں میں کام کرتا تھا، اس نے بڑی سڑی ہوئی اور بیکار گندم جا کے، جو بیکار تھی، جس کے اندر اتنے دانے نہیں تھے، اللہ نے بجلی بھیجی، آبیل کا صدقہ قبول ہو گیا، قابیل کا نہیں ہوا۔ اب قابیل کو انسلٹ فیل ہوئی، جب اس کو انسلٹ فیل ہوئی تو اس کے اندر حسد نے جنم لیا کہ اس کا کیوں ہوا، میرا نہیں ہوا۔ اس چیز کو اس نے بجائے ماننے کی کہ میں غلطی پہ تھا، اس نے اپنے بھائی سے جھگڑا کیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ تو دنیا میں اگر پہلا قتل ہوا تو وہ حسد کی بنا پہ ہوا۔ جنت میں بھی سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام کا جو واقعہ سارا جو روندہ درگاہ ہوا اللہ کے دربار سے، وہ کون تھا؟ شیطان۔ کس بنا پہ ہوا تھا؟ حسد۔ کہ آدم کو تم نے میری بات بنایا، مٹی سے بنایا، میں آگ سے بناؤں، میں زیادہ، میرے پاس بڑا علم ہے، علمی تکبر بھی تھا اس کو، تو حسد قتل کرواتی ہے۔ ٹھیک ہے، حسد ایسی چیز ہے کہ جو آپ کا صرف فزیکلی قتل نہیں کرواتی، آپ کو روحانی قتل بھی کر دیتی ہے، آپ کی نیکیوں کو بھی قتل کر دیتی ہے۔ حسد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، حسد اس طرح نیکیوں کو جلاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ تو حسد سے بچے، یہ پہلا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر ریلیٹڈ ہے، پھر غصہ بھی آتا ہے، پھر کینہ بھی آتا ہے، پھر بغض بھی آتا ہے۔ یہ 10 دروازے ہیں شیطان کے جس کے ذریعے وہ انٹر ہوتا ہے۔ پہلا حسد کا وہیں بند کر دیں۔ کسی کو دیکھیں، اللہ اس کو نوازے، اس کا نصیب ہے، بھائی اللہ نے دیا نا، میں نعوذ باللہ اللہ سے جھگڑا کروں۔ حاسد کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے فیصلے کو مانتا نہیں، اللہ کے فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ آپ کو اختیار ہے، آپ کی مرضی سے وہ فیصلہ کرے گا، آپ سے پوچھے گا۔ ہم جیسے گنہگاروں سے پوچھیں، ہم تو دے نہیں دیتے کسی کو۔ انسان کی تو فطرت ہے نا، یا میں اپنے پیاروں کو بانٹوں باقیوں کو، تو میں کہوں چھوڑو اس کو بھاڑ میں جائے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، جس طرح بھی وہ تقسیم کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اور ہر تقسیم میں اس کی آزمائش ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ترجمہ، آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیں۔ جب دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ دوسرے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی کا عمل قبول فرماتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے۔ تقوی والوں کا عمل قبول ہوتا ہے نا، غرور والے کا، متکبر کا تو نہیں ہوتا نا، ریاکار کا بھی نہیں ہوتا، دکھاوے والے کا بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس وقت تک آپ چیک نہیں چھوڑ دے جب تک آپ کی تصویر نہ کھینچ جائے۔ کیا سمجھتے ہیں وہ چیک قبول ہوتا ہے؟ اس وقت تک آپ کا دیا ہوا قبول نہیں ہوتا جب تک آپ کہتے ہیں 4 بندے نہ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، سامنے دوسروں کے دیتے ہیں، جب سامنے دیتے ہیں تو سامنے والوں نے دیکھ لیا، بس عزت ہوگی، شہرت ہوگی، چاہے پھر سامنے والوں سے اجر لیجیے گا۔ اجر وہی محفوظ ہو گیا جو کہتے کچھ تو ایسا کر دے جس میں آپ اور اللہ کے سوا کوئی ضامن نہ ہو، کوئی گواہ نہ ہو، کچھ تو ایسا کام کر جائے۔ تو اس نے کیا کہا کہ ایسا عمل تو قبول نہیں ہوتا، نیت جانتا ہے نا اللہ، سڑی ہوئی چیز۔ ہم بھی یہ کیا کرتے ہیں، راشن پیک بنواتے ہیں وہاں جہاں سستا بنے۔ اچھا سستا وہ کہنا نہیں جب لفظ میرے مامے کے بیٹے ہیں سستا بنا کے دے دیں، وہ سستا نہیں ہوتا، وہ گھٹیا ہوتا ہے۔ گھٹیا چیز سستا بن جاتا ہے اور زیادہ آ جاتا ہے، بڑھیا چیز مہنگا بنتا ہے یا تھوڑا آتا ہے۔ سستا راشن اللہ نہیں عمل قبول کرتا، گھٹیا گھی، گھٹیا چینی، گھٹیا دالیں، گھٹیا کپڑے دینے دلانے والے رمضان میں گھٹیا، میں کہتی ہوں خود پہنے آپ کو پتا چلے کیسے لگتے ہیں آپ، کیسی فیلنگ ہوتی ہے آپ کی۔ وہ گھی کھائیں اگر آپ کا گلا بند ہو جائے تو یہ وہی ہے کہ نہیں قبول کرتا اللہ کا۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ نہیں کہ بچاؤ کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، بچاؤ کے لیے آپ روک سکتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن میری یہ نیت نہیں ہوگی کہ میں تیرے پہ اپنا قابو کر کے تجھ سے پہلے میں تجھے مار دوں۔ یہ کبھی مومن کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کو
لے کر لوٹے اور تو جہنمیوں میں سے ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اب وہ اس کو سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ اس کا کتنا گناہ، ایک حسد کر رہے ہو، ایک بھائی سے لڑ رہے ہو، ایک بھائی کو مارنے پہ تلے ہوئے ہو، اگر تم نے یہ سب کچھ کام کر دیا تو سارے جہنمیوں کے کام ہے۔ لیکن آخرکار وہ اپنے بھائی کے قتل پہ راضی ہو گیا، کیونکہ شیطان بھی اس کو اٹھولے دے رہا تھا، شیطان بھی اس کو بار بار سمجھا رہا تھا، آخر اس نے قتل کر ڈالا۔ پھر خسارے والوں میں سے ہو گیا۔ اب تیسری چیز کیا ہے، جب گناہ ہو جاتا ہے نا پھر ندامت آتی ہے، پھر پچھتاوا آتا ہے۔ اب جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہو نا تو شیطان کا اتنا وار ہوتا ہے کہ آپ کو مزین بناتا رہتا ہے، حسین بناتا رہتا ہے، کرنے کے بعد انسان گلٹ فیل کرتا ہے۔ سو گناہ کے آغاز میں اس کام کو روکیں، اس کو جھٹکے، جگہ بدل دے، محفل بدل دے، سوچ بدلے، بار بار توبہ کے نفل پڑھے، بار بار اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھے اس گناہ کی طرف کیوں ہوتا ہے نا، اس سے بدلا لو، اس سے بدلا لو، اس سے بدلا لو۔ پھر آپ محفل میں آئی ہوگی، دوست سنانا، یہ کھڑکیاں بند کریں کہ ہم گھر سے کھول کے گئے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم آگے ایک دم آگے، بس میرے سے برداشت نہیں ہوا۔ برداشت کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے کھڑکیاں کھولی ہوئی تھی۔ آپ کھڑکیاں بند کریں، نہیں آ بھی گی تو کچھ نہیں کہوں گی، سامنے آ گئی تو اوائڈ کر جاؤں گی، کچھ کہے گی بھی تو درگزر کر دوں گی، کہتے رہے وہ سامنے آئے گی، تو کچھ کہتی بھی تو اب ادھر ادھر ہو جاتے ہو۔ گھر سے ہم نے کھڑکیاں کھولی ہوتی ہیں، ان نیگیٹو کھڑکیوں کو بند کریں، پازیٹو کھڑکیوں کو کھولیں جس میں اللہ اس کے رسول کے احکامات آتے ہیں کہ میں معاف کروں گی تو مجھے اللہ معاف کرے گا، میں درگزر کروں گی مجھ سے اللہ درگزر کرے گا، میں دوں گی اللہ مجھے دے گا، میں کسی کے لیے راستہ آسان کروں گی اللہ میری راستہ راہیں آسان کرے گا، میں صلہ رحمی کروں گی میرا رزق بڑھے گا۔ ان کو اتنا یاد کر لیں کہ معاملے کے وقت ٹھک آ جائے۔ ہمیں معاملے کے وقت کیا آتا ہے، تو نے ایک گالی دی میں تجھے دو دوں گی، تو نے میری ماں کو دی میں تیری دادی کو بھی دوں گی، تجھے پتہ ہی نہیں تیری دادی کون تھی۔ کرتے ہیں نا ہم، بتاتے ہیں تم اتنی بدتمیز نہیں ہو جتنی میں بدتمیز ہوں۔ تو ان کھڑکیوں کو بند کریں۔ تو یہاں یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا۔ اب پہلا قتل پہلی فوت کی تھی، اس سے پہلے کوئی مرا نہیں تھا روئے زمین میں، تو اللہ نے کوے کے ذریعے راہ سجائی، اسے دکھایا کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا بڑی شرم کی بات ہے، افسوس میں اس کوے سے بھی کیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ سخت نادم ہوا۔ اب اس ندامت کا کوئی فائدہ نہیں نا، وہ تو شیطان قیامت کے دن بھی ندامت دے گا نا، کیا ہم نے پیچھے پڑا۔ انسان کی گل ہے اس میرے گناہوں میں اور میرے میں اتنی دوری ہو جائے، بعید کی دوری ہو جائے، اس وقت تو ندامت ہوگی، پر اس وقت کا ندامت کبھی فائدہ نہیں دے گی۔ سو دنیا میں کوشش کریں اپنے آپ کو گناہوں سے سٹارٹ کے وقت ہی روک لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار سے مقابلہ کرتے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے۔ صحابہ نے پوچھا قاتل تو ہے لیکن مقتول کیوں؟ کہا کہ اس کا بھی اگر وار چلتا تو وہ بھی اس کو قتل کرتا۔ یعنی آپ بچاؤ کے لیے لڑیں تو ٹھیک، لیکن اگر آپ اس لیے لڑتی ہیں کہ میں اس کو قتل ہی کر دوں، صفحے ہستی سے مٹا دوں، تو بچاؤ کے بھی بہانے آپ کہتے کیا کریں، مجھ پہ وار کیا تھا میں نے اپنے آپ کو بچانا نہیں، اور اس وار میں آپ اس کو مار ہی دیتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیچھے نیت کہتی، ہاں نیت نہیں ہے۔ کئی دفعہ جھگڑا ہوتا ہے، انسان غصے سے گھوسا مارتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا وہ وہیں کو مر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ کو پتھر مار دیتا لڑائی میں، اینٹ اٹھا کے، اسے قتل عمدن نہیں کہتے، وہ غیر ارادی طور پہ ہو جاتا ہے، وہ اینٹ ایسی جا کے لگتی ہے کہ بندہ جگہ پہ پھڑک کے مر جاتا ہے، تو وہ چیزیں اس میں نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ کی نیت ہے کہ میں آ رہا ہوں گھر سے اور آ کے تجھے سیدھا کرتا ہوں، اور نیت یہ ہے کہ آج تو اس کو زندہ نہیں چھوڑنا، تو پھر وہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت اور فرزند آدم ہے جس نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ قیامت تک جو ناحق خون ہوگا اس میں اس سے بھی ضرور برائی کا حصہ ملے گا، کیونکہ اسی شخص نے پہلے قتل کیا۔ سو جو گناہ کی روش آپ یہاں کوئی بدعت آپ یہاں چھوڑ جائیں گے، آپ کے بعد جتنی آنے والی نسلیں اس بدعت پہ عمل کریں گے، اس کا گناہ آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ اسی طرح کوئی نیکی، کوئی بھلائی کا کام، صدقہ جاریہ کا کام آپ چھوڑ کے جائیں گے، آپ کے مرنے کے بعد جتنی دنیا اس پہ عمل کرے گی وہ بھی آپ کے کھاتے میں جائے گی۔ اکاؤنٹ آپ کے ہاتھ میں آخرت کا، اب آپ کی مرضی، آپ اچھائیوں کا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں، خدا نخواستہ برائیوں کا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے اسرائیلیوں پر لکھ دیا کہ جس نے کسی کو بغیر کسی جان کے یا ملک میں فساد کرنے کے لیے قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے اسے زندہ رہنے دیا گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ رہنے دیا۔ بلا شبہ یہودیوں کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلیں لے کر آ چکے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ظلم اور زیادتی میں مبتلا رہے۔ ان کی جزا جو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں اور زمین پر فساد مچاتے پھرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، پھانسی دی جائے، یا ان کے دونوں ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹے جائے، یا وطن سے جلا وطن کر دیا جائے، یا ان کی دنیاوی رسوائی اور آخرت میں ان پر بھاری عذاب ہوگا، مگر جنہوں
جنہوں نے اس سے پہلے کہ تم پر قادر ہو توبہ کر لی تو یقین مانو حق تعالیٰ ہر خطا کار پہ مہربان ہے، یعنی اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے معاشرے کے وقت میں آیا اور آپ سے آپ کی مدد کی درخواست کی۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تمام لوگوں کو مجھ سمیت قتل کر ڈالو؟ میں نے کہا نہیں، یعنی جنگ چھڑ جائے گی اور قتل ہوں گے۔ فرمایا اگر ان میں سے تم نے کسی ایک شخص کو بھی قتل کر دیا گویا تم نے سبھی کو قتل کر ڈالا، لہٰذا واپس چلے جاؤ، میری یہی مرضی، اللہ تم کو اجر دے اور گناہوں سے بچائے۔ چنانچہ جب میں چپ چاپ واپس آ گیا۔ ابن عباس کی بھی روایت ہے کہ نفس کا زندہ رہنے دینا یہ ہے کہ کسی ایسے ایک شخص کو بھی قتل نہ کیا جائے جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا، گویا انسان نے اپنے اس فعل سے تمام لوگوں کو زندہ رہنے دیا، یعنی قتل ناحق کے روکنے سے تمام لوگ محفوظ اور سلامت رہتے ہیں۔ منع کیا جاتا ہے کہ جھگڑے بھی ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، پوری کوشش کریں کہ قتل نہ ہو، لیکن عہد رسالت میں ایک سخت سزا بھی ہمیں ملتی ہے۔ یہ کن کے لیے؟ جو کہ سرکش ہیں اور اذیت دیتے ہیں لوگوں کو۔ انس رضی اللہ بن مالک کہتے ہیں قبیلہ عقل کے 8 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی، آپ نے انہیں چروائی کے ساتھ مدینہ سے باہر جنگل میں بھیجا تاکہ آپ کی وہاں کی آب و ہوا میں ٹھیک رہے، اونٹ کا دودھ پینے کے لیے کہا، چنانچہ لوگ چلے گئے، وہاں اونٹ کا دودھ پی کر خوب موٹے تازے ہو گئے، جب چست ہو گئے چروائی کو قتل کر ڈالا، اونٹوں کو ہکا کر لے گئے۔ جب خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان کے تعاقب میں ایک دستہ بھیجا جو ان کو گرفتار کر کے لائے۔ آپ نے ان کے الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کاٹے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری، دھوپ میں ڈال دیے، جہاں تک ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے۔ اب دیکھا جائے تو بڑی ظالمانہ سزا دی ہمارے مذہب نے۔ ہمارا مذہب اس کو ظالمانہ سزا دیتا ہے جو ظلم سے باز نہیں آتا۔ اس چروائی نے جس نے ان کی خدمت کی صلے میں کیا دیا گیا؟ اس کو موت، اور اس کے اونٹ بھی ہکا کر لے گئے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کس کی مخالفت کی گئی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، تو اس لیے یہ سزا رکھی گئی۔ پھر فرمایا انہیں قتل کیا جائے یا پھانسی دی جائے، الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا جلا وطن کیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو مسلمان پر ہتھیار اٹھائے اور راستہ خطرناک بنا دے، امام کو اختیار ہے خواہ اسے قتل کر ڈالے، پھانسی دے دے یا ہاتھ پاؤں کاٹے۔ یہ تعزیرات میں آتا ہے، یہ وہ سزائیں ہیں جو اسلام نے بھی مقرر کی۔ اور جیسے ڈاکو کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ آج کل تو سفر ہی مشکل ہو گئے، اور اگر یہ سزائیں دے دی جائیں تو سفر کتنے آسان ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق ہو جائے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک انسان جائے اسے سوائے بھیڑیے یا جنگلی جانوروں کے کسی کا ڈر نہ ہو، اور آپ اتنا ڈر ہے کہ شام ہوتی بندہ کہتا اپنے شہر پہنچ جائے، جگہ جگہ ناکے لگا کے لوٹنے والے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کو کسی نے کہا کہ آپ کا اسلام بڑا غیر مہذبانہ سزائیں دیتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، چور ہوتا بڑا ہی مہذب ہے نا کہ اس کو بڑی عزت کی جائے۔ آپ سوچیں کہ آپ کے گھر سے کوئی ذرا 10 روپے بھی لے جائے تو آپ اس کی کھال اتار دیتی ہیں بچے کی، اور ایک بندہ ہے کہ وہ آپ کا گھر ہی لوٹ لے جائے، راستے میں آپ کی پوری فیملی کو لوٹ لے، اور کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ کیا ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ان کو اسی طرح کی عبرت ناک سزائیں دینی چاہیے، تاکہ ایک کو سزا دیں گے تو کتنے لوگوں کا سدباب ہوگا۔ اور ہمیشہ قرآن میں جو سزا ہے اس کا نکال آیا رہا، اس عبرت کی سزا، تاکہ اس کو دیکھ کے کتنے لوگ رک جائے، نہیں بھائی یہ کروں گا تو اس کی تو بڑی سخت سزا ہے، تو برائی سے رک جائے گا۔ اور جب پتہ ہے نہیں بڑے مزے ہیں، پیسہ بھی مل گیا، اور جو کام ہے ان کو تھوڑی تھوڑی کمیشن دے دی اور آپس میں ہم نے بانٹ لیا، بنتا تو خیر کچھ نہیں، لیکن وقتی طور پہ اپنے حصے میں 5-5 10-10 لاکھ بھی آ گیا، جویلری بھی آ گئی، اور کچھ بگڑا بھی نہیں۔ تو پھر جو بے روزگار ہے، جو تنگ ہے زندگی سے، جو پریشان ہے، پھر وہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ بہترین راستہ ڈاکہ ڈالو، چوری کرو، لوٹو راستے میں اور موج کرو، پھر نئی نوکری دیتے تو پھر یہی کریں گے نا، تو یہ راستے کھلتے ہیں برائیوں کے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ اور یہ اسلام بڑا پرامن مذہب ہے، لیکن چند جگہ پہ آ کے سزائیں رکھی گی، جیسے پیچھے ہم نے سنسار کرنے کی کیوں پڑی کہ اگر ایک ایسے بندے کو سنسار کر دیا جائے تو عورت سے دور سے گزرے گے، انہیں یہ فکر ہوگا کہ اس نے کہہ دیا نا کہ اس نے مجھے چھیڑا یا چھوا ہے۔ اب ہم دور سے گزرتے ہیں نا کہ 4 بندے دیکھ لے کہتے ہیں پاس سے ہو کے گزریے، آوازیں ہی نہ کس دیں، پھر وہ ہم سے دور ہو کے گزرے گے کہ کوڑے ہی نہ لگ جائے، تو کتنی آسانی ہو جائے، اور اپنی نظریں بھی نیچی کر کے وہ گزرے اور زندگی پرسکون ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کس قدر یہاں ہماری بچیاں غیر محفوظ ہو چکی ہیں، اور کس طرح ہم انہیں سنبھالتے پھرتے ہیں اور چھپاتے پھرتے ہیں، اور کس طرح ہم پریشان ہیں کہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو سانس رک جاتا ہے۔ پھر اس کے باوجود بھی یہ نہیں رک رہے جرائم، اس کی وجہ یہ ہے کہ سزائی نہیں ہے۔ کوئی پکڑا بھی جائے تو اس کو اتنی لاڈ اور لوریاں ہم دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس قصے کو غائب کر دیتے ہیں، اس کے پاس پتہ بھی نہیں چلتا وہ کیا کام۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ یقین مانو جو کافر ہیں اگر ان کے پاس زمین کی ساری دولت ہو اور اس کے ساتھ اس جیسی اور بھی ہوتی کہ قیامت والے دن اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے دے دے فدیے میں، تو ان سے قبول نہیں کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر اس سے نہیں نکل پائیں گے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا وسیلہ جو نئی چیز آپ نے دیکھی ہے، الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وسیلے کا بیان ہے۔ حق تعالیٰ ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیتا ہے۔ جب تقوی اطاعت کے ساتھ ملا ہوا ہو تو اس سے گناہ سے باز رہنا آسان ہوتا ہے اور پھر اللہ کے کمال پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وسیلے سے تقرب نزدیکی ہے، وسیلے کے ایک معنی مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ وسیلہ جنت کی انتہائی بلند مرتبے کا ایک نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور آپ کا راحت قدا ہے۔ یہ جگہ عرش سے بہت زیادہ قریب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہ ہوگی جہاں میں سجدہ کروں گا، پھر اللہ مجھے کہ اٹھو کیا مانگتے ہو تو میں اپنی جو امت ہے اس کے بارے میں شفاعت مانگوں گا۔ اور ویسے اس کی عام تفسیر یہ ہے کہ ہر وہ نیک عمل جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا اور ہر وہ گناہ اور برائی جو آپ نے اللہ کے ڈر سے چھوڑی وہ آپ کا وسیلہ ہے۔ اس کے لیے آپ 3 لوگوں کی کہانیاں یاد کر لیں جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، آگے پتھر آ گیا تھا۔ ایک نے کیا ڈھونڈا تھا وسیلہ کہ میں اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہوں، تو پتھر ہٹ گیا تھا۔ اور ایک نے کہا تھا کہ ایک عورت تک میری رسائی حاصل ہو گئی تھی زنا کے لیے، لیکن اس نے کہا اللہ سے ڈرو، تو اللہ میں تیرے ڈر سے رک گیا، میں نے اسے شفیع بھی دے دی اور میں زنا سے بھی باز آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اور پتھر کو سرکا دیا تھا۔ اور تیسرا وسیلہ ایک اس کے پاس بندے نے نوکری کی اور وہ اجرت لیے بغیر ناراض ہو کے چلا گیا، اور وہ کافی عرصے کے بعد آیا تو میں نے اس کی اجرت سے بکری خریدی اور اس سے بہت سارا ریوڑ بن گیا۔ جب اس نے آگے کہا اللہ سے ڈر اور مجھے میری اجرت دے، تو میں نے کہا جاؤ سارا باڑا تیرا ہے۔ تو اس نے کہا مجھ سے مذاق نہ کر، کہا نہیں یہ تیرا ہی ہے، میں نے تیرے پیسوں سے بنایا، تو سارا باڑا لے کے چلتا بنا، تو اللہ نے سہار سے وہ پتھر کو ہٹا دیا تھا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں یہ واقعہ سنایا، یہ کوئی عام سریلی روایت نہیں۔ اس سے وسیلے سے مراد ہر وہ نیک عمل ہے، اور آپ نماز میں دہرا بھی سکتے ہیں، نعوذ باللہ احسان نہیں، آپ دہرا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے قدرت دی ہے گناہ کرنے پہ، اختیار دیا نا نیکی کرنے کے لیے، لیکن میں تیرے ڈر سے گناہ سے روکتا ہوں اپنے آپ کو، تو میں اس کو وسیلہ بناتا ہوں، تو میری دعا کو قبول کر۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے ڈر سے شرک کو چھوڑا اور میں صرف تیرے سوا کسی کی چوکھٹ پہ نہیں جھکتی، میں تجھ سے تیری صرف عبادت کرتی ہوں، میرے اس وسیلے کو سامنے رکھ اور میری دعاؤں کو شرف قبولیت دے۔ تو وسیلے کو دہرایا جا سکتا ہے، بس یہی نہیں کہ اس آیتوں میں باقی آپ پڑھ چکے ہیں۔ والسارق والسارقات فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کاٹ جو ان کی کمائیوں کا بدلہ ہے۔ ہاتھ اس لیے دیے تھے اللہ نے کہ لوگوں کے مال لوٹو، ان ہاتھوں کو اس لیے بنایا تھا اللہ نے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے کاٹ دو، اور اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ پھر جو ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یاد رکھو اللہ خطاب پوش اور مہربان ہے، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ زمین اور آسمان پر بادشاہت اللہ کی، جسے چاہے عذاب دے جسے چاہے معاف فرما دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ چور پر لعنت فرماتے ہیں، اور اس پہ لعنت ہو جو خود چوراتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور اسی چھوٹی رسی چراتا ہے یا انڈا چراتا ہے جس کی وجہ سے اپنا ہاتھ کٹوا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال میں ہاتھ کاٹا جس کی قیمت صرف 3 درہم تھی، کہ آپ نے صرف 3 درہم کے پیچھے سے کہا کہ اپنا ہاتھ تم نے کٹوا دیا۔ تو کاٹنا اس لیے اسلام نے ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا نا نکالن عبرت بنے، اور جب ایک ہاتھ، بڑی لمبی تفصیل ہے میں نے شارٹ بتا رہی ہوں، جب پہلا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے ڈاکے سے یا چوریوں سے، تو پھر اس کا دوسرا الٹا پاؤں کاٹا جائے گا، اور پھر بھی وہ باز نہ آئے تو پھر اس کا الٹا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر بھی نہ باز آئے تو پھر اس کا سیدھا پاؤں۔ ایک اتنے ہزار رہنے چاہیے کہ وہ محنت کرے۔ تو اس لیے یہ صرف اس لیے کہ عبرت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قریشی عورت نے چوری کی، اس کے لیے آپ جانتے ہیں ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آئے، بڑی ہی
یہ خوبصورت حدیث ہے، اور بہت سے ایک صحابہ کو بھیجا آپ کے پاس سفارش کے لیے. جب آپ نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ متغیر ہو گیا، اور وہاں بڑی خوبصورت الفاظ آپ نے کہا کہ جب پہلی قوموں میں کوئی امیر چوری کرتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی غریب کرتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا، اور یہی ان کی تباہی کا سبب بنا تھا. اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا. چنانچہ آپ نے اس عورت کا ہاتھ کاٹا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی. اس نے نکاح بھی کیا، وہ ہمارے پاس بھی آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے. پھر آر نہیں دلانا. ہم تو چور چوری بھی چھوڑ دیتے تھے، اور چور کرتے نا، اور نشئی اور جواری، اس سے منع کیا گیا. جب ایک بندے کو احساس ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، تو ایسا ہو گیا جیسے بلکہ وہ مگر میں ہم سے بھی بہتر ہو گیا نا. اسے توبہ کی توفیق ملی، بہت بڑی توفیق ہوتی ہے. تو پھر اس کو دوبارہ اس نے اصلاح کر لی، تو پھر اس کو کبھی دہرانا بھی نہیں. کوئی انسان غصے سے کہتا ہے اچھا چل پھر میں تجھے پھر کر کے بتاتا ہوں. غصہ آ جاتا ہے نا بار بار کسی کو آر دلائیں، وہ پھر کہتا ہے میں کئی دفعہ اگلے اینٹ اٹھا کے مار دیتے، کیا وجہ مجھے تنگ کر رہا تھا، بار بار مجھے چھیڑ رہا تھا، میں نے اینٹ مار دی. تو پھر بندہ کہتا ہے غلط کیا نا، کیوں تم نے اس کو غصہ دلایا. تو منع کرتا ہے اسلام جب کوئی توبہ کر لے، کوئی رقاصہ توبہ کر لے، کوئی گلوکار، تو ہم تو بخشتے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں 7 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی. میرا رب تو کہتا ہے تم ایسے ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوئے. ایک صحابی کو جب سنسار کیا گیا، جب انہوں نے اپنی زنا کا اعتراف کیا، تو باقی صحابہ نے کچھ کراہت ظاہر کی. جب خون کے چھینٹے ان پہ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے چھینٹے پوری بستی پہ دے دیے جائے نا تو پورا علاقہ معاف ہو جائے. اتنا اللہ کو پسند آیا اس کا ایکسپٹ کرنا اپنے گناہ کو اور سزا کو لینا، اتنا اللہ کو پسند آیا. تو اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھا نا سزا بھگت کے آیا، جیل میں رہ کے آیا. کئی لوگ وہاں جاتے ہیں اور حافظ قرآن بن کے آتے ہیں، کئی لوگ نمازی بن کے آتے ہیں. تو آر مت دلائیں تاکہ وہ دوبارہ اس سے دور رہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولا تؤمن قلوبہم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے کفر میں جلدی کرنے والوں کے غم میں نہ ڈالیں جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں. اور ان لوگوں میں سے جو یہودی اور جھوٹ کو سننے والے اور دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئی جاسوسی کرتے، جو کلمے ان کی جگہ سے بدل ڈالتے، کہتے کہ اگر تم کو یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اگر تم کو یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے بچو. جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے آپ اس کے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. یہی وہ ہیں جن کے دل پاک کرنے کا آپ تعالیٰ نے ارادہ نہیں فرمایا. انہی کے لیے دنیا میں بھاری رسوائی، انہی کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. یہ جھوٹ کو خوب سننے والے، حرام خوب کھانے والے، اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان میں فیصلہ فرمائیے، ان سے اعراض کریں، آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ ان میں کوئی حکم فرمائے تو انصاف سے حکم فرمائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند فرماتا ہے. تعجب ہے کہ کیسے آپ کو جج بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو رہتے ہیں جس میں اللہ کے احکامات ہیں. پھر یہ اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں مومن نہیں. یقیناً ہم نے توریت اتاری جس میں ہدایت و نور ہے. یہودیوں میں اللہ کو ماننے والے نبی، اللہ والے علماء اسی سے فیصلے کیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم مل ہوا، اور یہ اس پر گواہ بھی ہیں. لہٰذا تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری آیتوں سے تھوڑی سی پونجی مت خریدو. جنہوں نے اللہ کی اتاری کتاب سے فیصلہ نہیں کیا وہی کافر ہیں. یہ سارے احکامات پہلے گزر چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منصب بھی مانتے تھے لیکن اپنا فیصلہ بھی وہ ادھر نہیں لے جانا چاہتے تھے کیونکہ حق پہ فیصلہ ہوگا. اور توریت میں بھی فیصلہ ہوا ہوتا تھا، جیسے اس کے شان نزول میں بتایا جاتا ہے. یہودی سے زنا ہو گیا، انہوں نے رجم والی آیت کو مٹا دیا اور پھر انہیں کہا گیا کہ اور صرف 100 کوڑوں والی آیت لکھ دی ہے وہاں، کہا کہ منہ کالا کر کے گدھے میں پھرایا جائے. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کے جائیں گے. آپ نے کہا نہیں، اس کو رجم کیا جائے. کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں ہے؟ کہا نہیں، ہماری کتاب میں نہیں. کہا لاؤ پڑھو. وہ پڑھتے وقت اس پہ ہاتھ رکھ لے، ان کا ہاتھ اٹھاؤ اور نیچے سے پڑھو. اور توریت انجیل میں بھی یہی تھا کہ جو میرڈ زانی ہے اس کو سنسار کیا جائے. تو اس وقت آیتیں اتری کہ آپ ان کی مرضی کے فتوے نہیں دیں گے، آپ قرآن و سنت کے مطابق فتوے دیں گے، اور تمام شریعتوں میں اس کی سزا سنسار کرنا تھا. اور جب آپ یہ کام کرے تو ڈریں مت، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی ان کے حوالے نہیں کرے گا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. ہم نے ان پر توریت میں بھی یہ بات واجب کر دی کہ نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے
کان دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی بدلہ، اور جس نے معاف کر دیا تو معافی اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہی ظالم ہے۔ باقی چیزیں تو ہمیں پتہ چلتی ہیں، اگر کسی نے آنکھ پھوڑی تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، لیکن اگر کسی کی پھوٹی ہوئی آنکھ کانی تھی تو صحت مند آنکھ نہیں پھوڑی جائے گی۔ کسی کا سر پھٹا تو سر نہیں پھاڑا جائے گا، ہو سکتا ہے دوسرے کا پھاڑے تو اس کی موت ہی واقعہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر حکومت وقت خیر ہمارے یہاں تو یہ لاگو ہی نہیں ہے کہ ہم کے 12 ہی اس وقت کے جو خلیفہ ہے وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کس حد تک اس کو چھوڑ دی جائے، لیکن ٹانگ ٹوٹی تو ٹانگ توڑی جائے گی، اس سے موت کا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کسی کے پیٹ میں لگا ہے، پیٹ میں زخم آیا، کوئی دوسری حاملہ عورت ہے، مارنے والی عورت ہے، تو اس کو نہیں مارا جائے گا کیونکہ حمل گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نئی چیز ہے زخموں کا قصاص۔ اب زخم لگ گیا، زخموں کا قصاص لینا جائز نہیں جب تک کہ زخم اچھا نہ ہو جائے۔ اگر زخم اچھا ہونے سے پہلے قصاص دیا جائے اور زخم بڑھ گیا اور بڑھنے کی صورت میں کوئی عضو کاٹنا پڑا تو پھر دوبارہ نہیں آئیں گے قصاص لینے، اس لیے صبر کیا جائے، جب زخم اپنا صحیح ٹھیک ہو جائے تو اس کے مطابق پھر اس سے بدلہ لیا جائے۔ پھر یہاں معاف کرنے کی بہت فضیلت ہے کہ ہو گیا، اسے غصہ تھا یا غلطی ہو گئی تو معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنے سے معاف کرنے والے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے پاؤں پہ کسی کی پینسل ریل والی جوتی آ جاتی ہے، چیخ نکل جاتی ہے نا، تو آپ کی کوئی بات نہیں، برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں کہتا ہے سوری، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دیکھ کے چلا کرو نا، اندھی ہو کہتے ہیں، کیونکہ تکلیف بڑی سخت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزوں سے منع ہے۔ اگر آپ دل سے معاف کر دیں تو آپ کے گناہوں کا، اب ذرا سی چبھ گئی کوئی چیز، کسی کی کونی لگ گئی سفر میں، اور اس کے بدلے میں آپ درگزر کر کے اپنے سارے گناہ معاف کر لیں تو یہ سودا مہنگا ہے، بہت سستا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی جس نے معاف کر دیا اور صدقہ کر دیا، یہ بھی ایک صدقہ ہی ہے، تو اس معافی سے زخمی کرنے والے کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی جس نے زخمی کیا، اور زخمی کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تکلیف بھی برداشت کی اور معاف کر کے ایک تو اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں تکلیف برداشت کرنے سے، اور گناہوں کا کفارہ بھی ہو گیا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں مجروح کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی جو زخمی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارہ اس شخص کے لیے جس کا دانت توڑا گیا ہو یا ہاتھ کاٹا گیا ہو یا کوئی اور چیز کاٹی گئی ہو یا بدن کو زخمی کیا گیا ہو اور اس نے معاف کر دیا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو معاف کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے، اور ہم نے اس کے نقش قدم پر ان کے پیچھے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔ اٹھ کے بیٹا، اٹھ کے ویری بیڈ، اٹھ کے صحیح سلیقے سے بیٹھ کے سیٹ رکھی ہے اس کے بعد، بیٹا اچھا نہیں لگتا ایسے مجلس میں۔ پہلی کتاب کو توریت کی تصدیق فرماتے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور نور ہے، جو اپنے سے پہلی کتاب توریت کو سچا بتاتی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ انجیل والوں کو اس میں اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق حکم کرنا چاہیے، جو اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ کرے وہ فاسق اور فاجر ہے۔ اور ہم نے آپ پر سچائی کے ساتھ کتاب اتاری جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر امین ہے، اس لیے آپ ان میں سے اسی کو حکم کے معاف کے حکم کریں جو اللہ نے اتارا، ان کے خواہشوں کی پیروی نہ کرے اور حق سے نہ ہٹے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور راہ مقرر کر دی، اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی قوم بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ تم کو اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے، لہٰذا نیکیوں میں سبقت کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اختلاف کی خبر دے دے گا، اور یہ کہ آپ ان میں اسی حکم کے موافق عمل حکم کرے جو اللہ نے اتارا اور ان کے خواہشوں کی پیروی نہ کرے، اور آپ ان سے بچے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو بعض اللہ کے اتارے ہوئے احکام سے بگا دے، پھر اگر وہ پھر جب یقین مانی کہ اللہ ہی نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے، اور کثرت سے لوگ فاسق فاجر ہیں، پھر کیا وہ جہادیت کا حکم تلاش کرتے ہیں؟ یقین کرنے والوں کے لیے اللہ سے زیادہ کون اچھا حکم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے یقیناً انہی میں سے حق تعالیٰ ایسے ظالموں کو کسی صورت بھی ہدایت نہیں فرماتا۔ اور آپ انہیں جن کے دلوں میں بیماریاں دیکھیں گے کہ وہ ان کی دوستی میں سبقت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں زمانے کی گردش کی پہنچ جانے کا ڈر ہے، بس ممکن ہے کہ جلدی حق تعالیٰ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور بات لے آئے، پھر یہ ان باتوں پر جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں پشیمان ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے عمل غارت ہوں گے اور یہ ناکام ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والوں، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اسے محبت ہوگی اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی، جو ایمان والوں کے حق میں نرم و کافروں کے حق میں سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور برا بھلا کہنے والوں کے برے بھلے سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عنایت فرمائے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔
تمہارے دوست اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ہیں جو نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور جو اللہ سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں سے دوستی کرے اس سے لائق ہے، کیونکہ اللہ ہی کی جماعت غالب آنے والی ہے۔ میں اسے ترجمہ اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ دوستی پہ، کفار کی دوستی پہ شروع کے پاروں میں بڑی تفصیلی ہماری بات ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ صرف انہیں سے دوستی نہیں کرنی، ان سے بھی نہیں کرنی جو دین کو مذاق اور کھلواڑ بناتے ہیں۔ صحبت، مجلس اور دوست آپ نے خود ڈھونڈنے، اور کون سے ڈھونڈنے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل مقرر کیا، اور کافروں کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم ایمان والے، اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو اس مذاق اڑاتے ہیں، کھیل کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ نہ سمجھ ہے۔ وہ تو خیر باقاعدہ تالیاں بجاتے تھے، ڈھول پیٹتے تھے تاکہ اذان کی آواز بھی نہ آئے اور نمازیوں کو بھی ہم امیٹیٹ کریں، لیکن کبھی سوچا کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اذانیں ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا اپنے رویہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے مسلمان کا رویہ اسی طرح ہو گیا کہ جو شاعر اللہ کی ظاہری تہذیب تھی وہ بھی ہمارے اندر سے ختم ہونی شروع ہوگی۔ ہماری امیوں کے دور پہ فوراً خاموشی ہو جاتی تھی، اگر ریڈیو چل رہے ہیں، اس دور میں ریڈیو ہوتے تھے بند ہو جاتے تھے، چلنے تو اس دور میں بھی نہیں چاہیے تھے، لیکن آج تو پتہ ہی نہیں چلتا اذانیں ہو کہ ختم ہو جاتی ہیں، نہ ہم کریں نہ ہمارے بچے آگے سے کریں۔ تو شاعر اللہ ان کی تہذیب انہیں سکھائی جائے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر اس چیز کا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اذان کے جواب دینے کی فضیلت پہ پورا درس دیا تھا، بہت اجر و ثواب ہے، اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنے کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ تو جب اذان ہو تو بڑی احترام کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ آپ فرما دیں اے اہل کتاب، کیا تم اس کا ہم سے انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس کتاب پر جو ہم پر اتاری اور ان پر جو اس سے پہلے اتری؟ دیکھو تم اس میں اکثر فاسق اور فاجر ہیں۔ آپ فرما دیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک جزا میں اس سے بھی پورا اجر پانے والا کون ہے؟ وہ ہے جس پر اللہ نے پھٹکار ڈالی اور اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے بت پرستی کی وہ بدترین گھر والے اور سیدھی راہ سے بہت کی بھٹکے ہوئے۔ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، حالانکہ کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ وہ باتیں خوب جانتا ہے جنہیں وہ چھپاتے ہیں۔ آپ انہیں گناہوں میں، زیادتی میں اور حرام کاموں میں خوب لپکنے والے دیکھیں گے، ان کے عمل انتہائی برے ہیں، انہیں ان کے عابد اور عالم گناہوں سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ واقعی ان کے کارنامے انتہائی شرمناک ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ علماء کو مذمت کر رہے ہیں، یعنی اس وقت ان کے جو علماء تھے وہ اپنے لوگوں کو نہیں روک سکے یا روکتے ہی نہیں تھے، کس لیے کہ باطل طریقے سے مال ہڑپ کریں، حرام کھائیں، معافی نامے بیچیں، اس لیے لوگوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی اور اپنی کتابوں کو بند کر رکھا تھا انہوں نے پنجروں میں، اور خود ہی دیتے تھے فتاوے اور اپنی مرضی کے دیتے تھے۔ ان چیزوں کا آپ سامنے رکھیں تو کیا آج کے علماء کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ یہ استخارے، طویل دھاگے، گنڈوں کے چنگل سے لوگوں کو باہر نکالیں، بارہا اس کے بارے میں تقریریں کریں، درس دیں تاکہ عوام الناس، عام عوام ان کے چنگل سے باہر نکلیں؟ وہاں پیسے بھی دے آتی ہیں، چڑھاوے بھی چڑھائی آتی ہیں، اپنے شوہروں کی حق حلال کی کمائی کس لیے جاتی ہے؟ شوہر قابو کرنے۔ اب اس کے پاس جاتے ہو غیر بندے کو تو گھر میں کرو نا قابو، اپنے اخلاق سے، کردار سے، اپنے اچھے معاملات سے، آپ اپنی سیرت سے قابو کریں نا، یعنی ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، کوئی ایسا طویل دھاگا گنڈا مل جائے ہم گھول گھول کے اس کو پلائیں، یقین کریں نہیں قابو آتا، مرد نہیں قابو آتا۔ مرد بار ہنستا ہے، بار مرد وہ کہتا ہے پتہ ہی نہیں کہ دم کر کے پلاندیاں رہنیاں، پی لینے ہنسی۔ ٹی وی میں باقاعدہ ایک پروگرام چلا، میں نے پورا دیکھا، اس نے ہنس کے کہا یہ سمجھتی ہے کہ بڑا اثر ہو رہا ہے ہمارا، ہم تو کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کب کیا گھولے مت، اپنے میٹھے الفاظ گھولیں، ٹھیک ہے، اپنا اخلاق گھولیں، اپنے اچھے معاملات گھولیں، درگزر کریں، زبانوں کو کنٹرول کریں، الفاظ اچھے چوز کریں، احترام دیں، محبت دیں، خود بخود آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ سیرت سے آپ کامیاب ہوں، صورت کچھ نہیں ہوتا، وہ تو عمر کے ساتھ ڈھل جاتی ہے۔ تو کام بنتا ہے حکام کا، علماء کا، اخبار کا، تمام کا، ان شرمناک حرکتوں سے ان کو ڈانٹیں، ان کو روکیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو بتائیں، اس کے عذابوں سے ڈرائیں، اور ہمیں یہ لوگ بہت برے لگتے ہیں۔ والدین کا بھی یہ کام بنتا ہے اپنے بچوں کو یہ سب کچھ بتانے کا، استادوں کا بھی یہ کام بنتا ہے۔ اصل میں دونوں نے چھوڑ کے موبائل پکڑ لیا ہے، ٹی وی کو پکڑ لیا ہے، بیوٹی پارلر کو پکڑ لیا ہے، ادھر ہی گھسے رہتی ہیں عورتیں۔ مردوں نے بھی دوسرے کاموں کو پکڑ لیا ہے، ٹیچروں کے حوالے اتنی فیس کس لیے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نا
ٹیچریں کہتی ہیں اتنا پلندہ ہے کتابوں کا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں. میں ابھی بھی دعا کرتی ہوں اپنے اس تمام ٹیچروں کے لیے جنہوں نے ہمیں پڑھایا. بہت ہماری تربیت کرتی تھی, اٹھتے بیٹھتے ہمیں اچھا برا بتاتی تھی, ہماری اخلاقی کی تربیت کرتی تھی. ٹیچرز کو دیکھ کے ہم پر چاہتے تھے کہ استاد آ رہی ہے. آج کی ٹیچریں نہیں کچھ کرواتی. تو سب کا کام بنتا ہے, صرف مولویوں اور علماء بھی نہیں, ان کی تو ہم بیچاروں کی سننا ہی نہیں چاہتے, ان کو تو ہم برداشت ہی نہیں کرتے کہ ڈراتے ہی رہتے ہیں. تو سب کا کام بنتا ہے کہ روکے برائی سے. اور جو نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تانگ ہے, ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور اپنی انہی باتوں کی وجہ سے ان پر لعنت ہے, بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کشاد ہے, وہ جسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. جو کچھ آپ پر اور آپ کی طرف سے اتارا گیا وہ ان میں اکثر لوگوں میں سرکشی اور کفر میں وہ بڑھاتا ہے. ہم نے ان میں آپس میں قیامت کے لیے دعوت اور بغض ڈال دیا کہ جب کبھی لڑائی کی آگ سلگھائیں گے اللہ اسے بجھا دیتا ہے. یہ دنیا بھر میں فساد مچاتے پھرتے ہیں اور اللہ فساد مچانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں مٹا دیتے اور نعمتوں والی بہشتوں میں انہیں بسائے بغیر نہ رہتے. اگر یہ توریت اور انجیل پر کار بند رہتے اور اس میں بھی جو ان کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے اتارا تو یقیناً ان کا رزق کا سامان اوپر نیچے سے ہوتا. ان میں سے ایک جماعت درمیانی راہ والی ہے اور اکثر لوگوں کے عمل سخت شرمناک ہے. کیا پتہ لگتا ہے کہ شریعت پہ عمل کرنے سے زمین اور آسمان کی برکتوں کا ظہور ہوتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو بے دینی سے دین کی طرف آتا ہے اور قرآن سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے اور اس کے احکامات پہ عمل کرنے پہ لگ جاتا ہے, وہ خود اپنے گھر میں برکتیں دیکھتا ہے, وہ خود اپنے گھر میں سکون دیکھتا ہے. اصل میں وہ سکون اس کے اندر پہلے آتا ہے. جب اس کے اندر سکون آتا ہے تو باہر اس کو خود اس کا ظہور نظر آنے لگ جاتا ہے, اور جب وہ قرآن و سنت کے خلاف چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ان برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے. تو ان آیتوں میں بھی پتہ چلتا ہے کہ توریت اور انجیل والوں کو کہہ کے اور ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں, قرآن کے عامل بنیں, اس کی شریعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں, ان کی ہدایت پر چلیں, تو آسمان سے بھی گیہوں برسے گا, زمین بھی اپنے خزانے اگلے گی, پیداوار بھی خوب برسے گی, اور ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوگا. یہ اللہ کا فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب علم اٹھا لیا جائے گا. زائد بن لبیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا, حالانکہ ہم نے قرآن سیکھ کر اپنی اولادوں کو سکھایا. فرمایا ابن لبید تیری ماں تجھے گم کرے, یہ محاورہ ہوتا تھا. میں تجھے مدینہ والوں میں سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتا تھا. کیا توریت اور انجیل اور یہودی اور عیسائیوں کے پاس نہیں تھی کتابیں, لیکن جب انہوں نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا تو کتاب اللہ ان کے کچھ کام نہ آ سکی. پھر یہ آیت پڑھی, یعنی علم اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عمل چھوڑ دیں گے, اور وہی علم مفید ہے جس پر عمل کیا جائے. تو بڑا قرآن پڑھا جاتا ہے, جتنا اس دور میں پڑھا جا رہا ہے بڑے ہی لیکچر ہوتے ہیں, لیکن افسوس کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جن کا قرآن حلق سے بھی نیچے نہیں اترتا. تو جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو بالکل دنیا داروں جیسا معاملہ کرتے ہیں. سمپل سی مثال ہوتی ہے, ان کی شادیاں دیکھ لیں, منگنیوں سے دیکھ لیں. بڑے بڑے دیندار لوگ ابھی بھی حسن پہ مرتے ہیں اور دولت پہ مرتے ہیں. اپنے بیٹوں کے اور بھائیوں کے لیے کیا ڈھونڈتے پھرتے ہیں, جائیداد جہیز زیادہ ہے, امیر قریب ترین عورت ہو, کل اس کو ماں باپ کی طرف سے پراپرٹی مل جائے, ہمارے بچے کو کچھ نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے, خوبصورت اتنی ہو کہ جہاں بیٹھے دنیا دیکھے, لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم لاتے ہیں. پھر جب ہم شادیوں کا ابتدا کرتے ہیں, پھر ہم منگنیوں سے لے کے ولیموں تک حشر مچا دیتے ہیں. ہم نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان کر دیا, اور بڑے بڑے دیندار لوگوں کی یہ اسٹوریاں ہیں. تو اس لیے پھر ایسے قرآن پڑھنے سے کیا حاصل کہ وہ قرآن حلق سے بھی نیچے نہیں اترتا. ابن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا لوگوں آج کیا دن ہے. صحابہ نے فرمایا حرمت والا. فرمایا کون سا شہر ہے, بولا حرمت والا. فرمایا کون سا مہینہ, بولے حرمت والا. فرمایا یاد رکھو تمہارے مال خون اور آبرو تم پر اس طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن حرمت والا, یہ شہر حرمت والا, اور یہ مہینہ حرمت والا. پھر آپ نے یہ جملہ بار بار دہرایا, پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر چند بار فرمایا اے اللہ میں نے تبلیغ کر دی. یہ کس کی شان نزول ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ سے اترا ہے آپ تک تبلیغ کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اپنی رسالت کی تبلیغ کا حق ادا نہیں کریں گے. نعوذ باللہ, یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے. انہیں کہہ کہ ان کی امت کو سنایا جا رہا ہے واقعی آپ لوگوں سے, اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. واقعی اللہ کا آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جب ہم دین کا کام کرنے لگتے تو پہلا ڈر کیا ہوتا ہے, لوگ ہمیں کوئی لیبل نہ لگا دیں, فیملی ہمارا مذاق نہ اٹھائے. جب اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلے تو سارے ڈر نکال دیں. کتنا کچھ ذلیل کرے گا کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جب تم رلائے جاؤ تو مجھے یاد کرنا, میں بہت رلایا گیا. جب تم ستائے گئے تو مجھے یاد کرنا, میں بہت ستایا گیا. مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ستایا گیا. تو اس نبی کے امتی ہیں,
اس کے پیروکار ہیں، ان کی شفاعت کے حقدار کہلانے کے قابل کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کا ڈر نکال دیں، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں اتری تو آپ پھر نڈر ہو گئے، پہلے کوئی نہ کوئی آپ کا پیرا دیتا تھا، پھر فرمایا آپ جاؤ۔ ایک صحابی تھے، پیرا دے رہے تھے، ہتھیار کی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کون ہے؟ آواز آئی میں سعد بن مالک ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ بولا آپ کا پیرا دینے کے لیے۔ فرماتی ہیں آپ نے آرام سے سو جاتے تھے، آپ کی خراٹے کی آواز آتی تھی، جب یہ آیتیں اتری تو آپ نے اسے کہا جاؤ، اب مجھے کسی کا ڈر نہیں، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ اپنے پاس لے لیا۔ تو دنیا والی کتنی آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کو مار کے آپ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ صبح شام کے جو اذکار ہوتے ہیں، اللہ کے جو احکامات ہوتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد ایک احسار بنا لیتے ہیں اور ہمیشہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اہل کتاب تم کسی چیز پر بھی نہیں جب تک توریت اور انجیل اور اس حق پر جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا کاربند نہ ہو۔ جو کچھ آپ پر اتارا گیا ان میں سے اکثر لوگوں میں سرکشی اور کفر ہی بڑھاتا ہے۔ آپ ان کافروں پہ غم نہ کھائیں۔ ایمان والے یہودی بے دین مشرک عیسائی یا کوئی بھی ہو، اللہ پر اور آخرت پر جو ایمان لائے گا وہ اچھے عمل بھی کرے گا، اسے کوئی نہ خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوگا۔ یعنی دین کے مقبول ہونے کے لیے کسی فرقے اور جماعت کا ہونا ضروری نہیں۔ یہودا اور نصارہ ہے نا، مجوسی عیسائی ہیں، ہمارے یہاں فرقہ اور جماعت مت دیکھیں، اصل کیا ہے کہ آپ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو یہ نجات کا دار و مدار ہے۔ اس لیے قرآن اور نبی کے مقلد ہو جائیں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بلا شبہ ہم نے اس لیے سے عہد و پیمان لیا اور ان کے پاس متعدد رسول بھیجے۔ جب کوئی رسول شریعت کو لاتا جو ان کے طبیعت کے موافق ہوتے تو کسی اور کو تو جھٹلاتے تھے اور کسی کو قتل کر ڈالتے، انہوں نے سمجھ لیا کہ کوئی سزا نہ ہوگی اس سے، اور بھی اندر بہرے بن کے پھر اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اندر بہرے رہے اور اللہ ان کے عمل کو خوب دیکھ رہے۔ یہ ان کی عادت ہوتی تھی، کوئی پیغمبر آتا تھا تو اس کو مار دیتے تھے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے کہ بارہا اللہ ان کی توبہ قبول کرتا تھا اور بار اللہ ان کو معاف کرتا تھا۔ بلا شبہ وہ کافر ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اسرائیلو اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ دیکھو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً وہ بھی کافر ہے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک ہی معبود کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ اپنی باتوں سے باز نہیں آئے تو ان میں سے کافروں کو یقیناً سخت دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر یہ کیوں اللہ سے توبہ نہیں کرتے، اس سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تو بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ مسیح بن مریم تو صرف ایک پیغمبر ہے، آپ سے پہلے بہت پیغمبر گزر چکے اور ان کی والدہ سچی تھی اور دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم کس طرح ان کے سامنے دلیلیں بیان کرتے، پھر دیکھیے کس طرح پلٹ جاتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی میں نے کہا نا، عیسائیوں کے مالکیہ، یعقوبیہ، نستوریہ، ان کے الگ الگ عقیدے ہیں۔ کسی نے حضرت عیسیٰ کو خدا مانا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا، اور کسی فرقے نے ان کو اللہ کا اوتار مانا۔ یہاں سب کی تردید کی جا رہی ہے، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، اور یہاں کہا گیا وہ انسان تھے، ان کی جو ماں تھی حضرت عیسیٰ کی وہ بھی کھانا کھاتی تھی، حضرت عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے۔ دنیا میں وہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوئے تو خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، خدا نعوذ باللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ فرما دیجیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے نفع اور نقصان پر قادر نہیں اور اللہ ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا؟ آپ فرما دیں اہل کتاب اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ لگو جو پہلے سے گمراہ ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکے اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد عیسیٰ بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اسرائیلیوں کافروں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو بری باتوں سے روکتے نہ تھے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو نہ کرے وہ اللہ کی لعنت کا مرتکب ہوتا ہے۔ واقعی ان کے افعال بدترین تھے، آپ ان میں سے اکثر کافروں سے دوستیاں کرتے ہوئے پائیں گے۔ یقیناً وہ عمل پورے ہیں جو انہوں نے اپنے لیے آگے بڑھائے اور اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ اگرچہ اللہ پر، نبی پر اور جب جو نبی پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں تو انہیں وہ دوست بناتے، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ آپ یہودیوں اور مشرکوں کو مومنوں سے سخت عداوت رکھنے والا پائیں گے اور عیسائیوں کو محبت میں ایمان والوں سے قریب پائیں گے، کیونکہ ان میں علماء اور عابد ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے۔ ان آیتوں میں اس وفد کے بارے میں اتری جو نجاشی نے رحمت العالمین کی خدمت میں بھیجا تھا تاکہ آپ کی باتیں سنیں
اور آپ کی خوبیاں بیان کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا تو یہ رونے لگے اور عاجزی کا اظہار کرنے لگے۔ پھر نجاشی کو آپ کی خوبیاں جا کر بیان کی، اس کے بارے میں آیتیں اتری ہیں کہ عیسائیوں میں جو ہے خوبیاں ہیں، انہوں نے زیادہ اسلام قبول کیا تھا، یہودیوں میں صرف 10 لوگوں نے اسلام سے قبول کیا تھا، جبکہ عیسائیت زیادہ اسلام کی طرف آئی تھی، کیونکہ ان کی خوبیاں، ان کے اندر نرمی ہے، یہ محبت سے پیش آتے ہیں، علم والے ہیں، عبادت والے ہیں، تواضع والے ہیں، سرکشی نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ یہی تھی کہ انہوں نے اپنی امت کو یہ ساری چیزیں سکھائی تھی، عاجزی، محبت، علم۔ تو یہاں پہ ان کی تعریف کی گئی کہ ان باقیوں کے مقابلے میں یہ دین کی طرف زیادہ آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔